ٹھیک ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک مسلمان کی پوری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اقوال و افعال سے اور اپنی تمام اعمال سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے. ایک انسان کوشش کر کے بڑی سے بڑی چیز اگر پائیں تو اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ رب العالمین کی رضا تمام چیزوں میں، جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. معلوم ہوا کہ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، کسی بندے سے اللہ کا راضی ہو جانا، یہ اس بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. بلکہ قرآن و سنت میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 72 میں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں، ایسے باغ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، یہ جنتی مرد اور یہ جنتی عورتیں ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشگی کی جنتوں میں، ہمیشگی کے باغات میں یہ پاکیزہ گھروں میں بسائے جائیں گے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنت کے باغات کا، جنت کی نہروں کا، اسی طرح سے جنت کے گھروں کا ذکر کیا، اور اس سب کے بعد میں فرمایا کہ اللہ کی رضا ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے. معلوم ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے عمدہ اور اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ ایک انسان سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. ایک حدیث سے بھی مزید یہ بات معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی، یہ بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت والوں سے کہے گا. جب وہ جنت میں چلے جائیں گے جنتی، تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرے گا اور ان سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، اے جنتیو. فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لبیک وسعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ جو حکم ہے ہم اس کے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. لبیک وسعدیک کے معنی ہوتے ہیں. فیقول هل رضیتم، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا تم راضی ہو گئے، کیا تم راضی ہو گئے. فیقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، جنتی کہیں گے اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو اپنے بندوں میں سے تو نے کسی اور کو عطا نہیں کی. ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتیں نہیں دیں جو ہمیں دیں.
فیقول انا اعطیکم افضل من ذلک، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا میں تمہیں جنتی کہیں گے وما لنا الا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، اے اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، وہ سب کچھ دیا ہے جو اپنے بندوں میں سے تو نے کسی کو نہیں دیا، اپنی مخلوقات میں سے کسی کو تو نے عطا نہیں کیا۔ فیقول انا اعطیکم افضل من ذلک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں سے کہ میں اب تمہیں اس سے بھی افضل اور اعلیٰ چیز دینے والا ہوں۔ قالوا یا ربی وای شیء افضل من ذلک، جنتی کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے رب، اب اس سے بڑھ کر اور افضل چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا گھٹیا، دنیا اتنی اعلیٰ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، یہاں کے کھانے پینے، یہاں کے لباس، یہاں کی عمارتیں، یہاں کی سواریاں، یہاں کی ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں، شہرت، عزت، عہدے جو بھی ہیں، ڈگریاں یہاں کی، اور یہاں کے سارے بڑے بڑے ملک اور سارے باغات اور سب کچھ، ان کو لوگ اتنا اونچا سمجھتے ہیں۔ جب جنتی جنت کو دیکھیں گے تو سوچیں گے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سڑی ہوئی دنیا سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ جنت میں ہم کو بسایا، اے اللہ اب اس سے بڑھ کے اور افضل چیز کیا ہو سکتی ہے؟ قالوا یا ربی وای شیء افضل من ذلک، کہیں گے اللہ ہمارے رب اس سے بڑھ کے اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ فیقول احل علیکم رضوانی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہارے لیے اپنی رضا کو حلال کیے دیتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب آج کے بعد میں کبھی 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 تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں جنتی بہت خوش ہوں گے، کیونکہ نعمتوں کا ملنا ان کے چھینے جانے کی لازمی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ انسان کو نعمت ملے، چھین بھی سکتی ہے، لیکن نعمت کا اللہ کی رضا کے ساتھ ملنا یہ نعمت پر نعمت ہے اور اس نعمت کی بقا کی ضمانت ہے۔ جنت میں اللہ رب العالمین اہل جنت کو نہ صرف جنت کی نعمتیں دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ان سے وعدہ کرے گا کہ آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ اللہ ناراض تب ہوتا ہے جب بندہ ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ جنت میں اس بات کا امکان ختم ہو جائے گا، جنتیوں کے لیے جو جی چاہے وہ کریں، ان کے لیے کوئی چیز منع نہیں ہوگی، جو کھائیں، جو پئیں، جو پہنیں، جو چاہیں۔ دنیا میں آدمی ایک چیز کھا سکتا ہے، دوسری حرام، ایک لباس حلال ہے تو دوسرا حرام، پینے کی ایک چیز جائز ہے تو دوسری ناجائز۔ دنیا کی نعمتوں میں جائز ناجائز کا معاملہ ہے، حلال و حرام کا معاملہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی ہیں، کچھ چیزیں کرنی لازم ہے، نہ کرے تو اللہ ناراض، کچھ چیزیں حرام ہیں، اگر ان کا ارتکاب کر لے تو اللہ ناراض۔ دنیا میں بندہ فتنوں میں ہے، آزمائشوں میں ہے، دنیا میں انسان دار العمل میں ہے، دار الابتلاء میں ہے، یہاں پر وہ مکلف ہے۔ جنت میں بندہ آزاد ہوگا، اب تو جو چاہے کر۔ دنیا میں تو نے اللہ رب العالمین کی چاہت کو پورا کیا، تو نے اپنی چاہت کو اللہ کی خاطر قربان کیا، اب جنت میں تو جو چاہے کر سکتا ہے، اب تیرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ واقعی زندگی وہ ہے، یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے جس میں ایک بندہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کو بھی پانے والا بن جائے گا، اور یہ نہیں کہ آج اللہ راضی کل ناراض ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اس کے بعد میں کبھی کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشگی کے لیے ایک دائمی وعدہ کر دے گا کہ اس کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ نعمت جنت کی ساری نعمتوں کے بعد بہت بڑی نعمت ہوگی، اور حدیث میں جیسے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا اعطیکم افضل من ذلک، میں اس سے بھی افضل میں تم کو نعمت دینے والا ہوں۔ معلوم ہے کہ یہ جنت کی مادی نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رضا کا حصول۔ ایک مومن بندے کی چاہت یہ ہونا چاہیے، جب اتنی بڑی نعمت یہ ہے تو ایک مومن کیسے تمنا نہ کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ایسے اعمال کرے، ایسے قول و عمل کا ثبوت دے، ظاہر و باطن سے ایسے اوصاف و اقوال اور افعال کا ارتکاب کرے، اس کا اہتمام کرے جس سے اللہ اس سے راضی ہو جائے۔
انبیاء خود اس کی کوشش کرتے تھے. انبیاء کی تڑپ یہ ہوتی تھی کہ اللہ راضی ہو. قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تو کہا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ قوم کے مقابلے میں تم نے جلدی کیوں کی آنے میں؟ کوہ طور پر جب جانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے بنی اسرائیل کو چھوڑ کے جلدی گئے، خود پہلے پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ قوم سے بھی تم نے آنے میں جلدی کیوں کی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ میرے پیچھے ہی ہیں، ابھی قریب ہی ہیں، لیکن میں ان سے جلدی آ گیا. کہا کہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں نے ان کے مقابلے میں آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ تم اس سے راضی ہو جائے. معلوم ہوا کہ جو بندہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے قرب کے لیے وہ جلدی کرتا ہے، اللہ کی رضا کی طلب میں وہ اعمال میں جلدی کرتا ہے. خیر کے کاموں میں جلدی کرنا، اللہ کے قرب کے لیے، اس کے تعلق کے لیے، اس سے مناجات کے لیے، اس کی محبت کے طور پر اور اس کی رضا کے حصول کے لیے جلدی کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے برے ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا، کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرنا. کیوں؟ تاکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا گود میں بچہ ہے اور دم توڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان العین تدمع، آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، دل حزن سے بھرا ہوا ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم غمگین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا چہیتا بیٹا دم توڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اس وقت میں کیا ہے؟ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے اللہ کی رضا ضائع ہو جائے، جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. ہر حال میں، سکھ دکھ میں، خوشی غم میں، راحت و تکلیف میں مومن بندے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، بلکہ برے سے برے حالات میں بھی اس کی تڑپ اور طلب یہی ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی کامیابی نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کے اوصاف میں سے بھی یہ وصف بیان کیا کہ ان کی بھی ساری کوششوں کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ یعنی صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کفار کے مقابلے میں بڑے شدید ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں. اسلام کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں، لیکن اسلام والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں. ایک ہی دل ہے، لیکن اسلام کی غیرت کی بنیاد پر، اسلام کی حمیت کی بنیاد پر ایک کے لیے ان کے دل میں سختی ہے تو دوسرے کے لیے دل میں نرمی ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اگر تو انہیں دیکھے تو انہیں اس حال میں پائے گا کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں. رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اور ان رکوع و سجود کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طالب ہیں. راتوں کی عبادتیں، لمبے لمبے قیام، تہجد کی نماز، اور اسی طرح سے دن رات میں جو عبادتیں ہیں، ان نمازوں کے ذریعے ان کا مقصود کیا ہے؟ ان کا مقصود یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہو اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تورات و انجیل میں ان کی صفات بیان کی گئی صحابہ کی، اور صحابہ کی جو صفات بیان کی گئیں ان میں ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ ان کے سارے مجاہدوں کا مقصود اللہ کی رضا ہے. ان کے سارے
عبادتی اور دیگر مجاہدوں کا اور دینی حمیت کا، دین کے دفاع اور دین کے لیے کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے، ان کی ساری محبتوں اور دشمنیوں کا حاصل اور مقصود کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل انہیں نصیب ہو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ یہ بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے جس کا حصول ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کا قرب، یہ ساری صفات اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن و سنت میں بعض آیات و احادیث ایسی ہیں جن میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا لفظ آیا ہے۔ اگر ہم وہ محبت اور رحمت اور اللہ کی عطا اور وہ سارے نصوص جمع کریں تو بہت بڑی بات، لمبی بات ہو جائے گی۔ ہم آج کی اس گفتگو میں صرف وہی دلائل دیکھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذکر ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس پر رحم بھی فرماتا ہے، اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اسے اپنے قرب کے مراتب عطا کرتا ہے۔ لیکن رضا ایک خاص صفت ہے جو اللہ کی ناراضگی کے، غصے کے بالمقابل استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا اس صفت سے متعلق جو احادیث آئی ہیں کہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، آج کی اس گفتگو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم ان باتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی ہیں جن میں اللہ کی رضا مضمر ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا۔ اللہ تعالیٰ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر تم سے راضی ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کا اہتمام کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اور وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں تمہارے لیے ناپسند کر دی ہیں کہ اگر تم ان کا ارتکاب کرو اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سخت ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جو آدمی ان کا ارتکاب کرے اللہ اس کو بھی ناپسند کرے گا۔ کیا چیزیں ہیں؟ کہا فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلی چیز، کوئی آدمی چاہتا ہے اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک آدمی شرک میں پڑا رہے اور تہجد پڑھے، شرک میں پڑا رہے خدمت خلق کرے؟ نہیں، سب سے پہلے تجھ کو شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ شرک کی گندگی میں پڑے رہ کر اللہ کو راضی کرنا یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ کی توحید کا اہتمام کرے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ کہا فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نیک انسان کو، نہ کسی اور چیز کو۔ اللہ کے ساتھ پیڑ پودے، پتھر، ستارے اور ہوائیں اور نہ جانے کتنی چیزیں، تعویذ گنڈے، اللہ کے ساتھ اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ پہلی چیز جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ وہ اپنی زندگی میں توحید کا اہتمام کرے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر کیا ہے؟ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مصدر تلقی کی اصلاح۔ تیرا مصدر کیا ہے؟ قصے کہانیاں ہیں، باپ دادا کے رسم و رواج ہیں، کیا ہیں؟ تو کہاں سے دین لیتا ہے؟ کس چیز کو اپنے لیے بطور اصول تو تھامے رہتا ہے؟ تیرے علم کی بنیاد کیا ہے؟ کہاں سے تیرا سارا علم متفرع ہے؟ کہاں سے آتا ہے تیرا علم؟ کس بنیاد پر تو زندگی کے فیصلے کرتا ہے، حلال و حرام کے، حق اور باطل کے؟ کیا چیز ہے؟ کہا کہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقے نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ایک انسان قرآن کریم کو تھامے رہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی رسی جس کو تھامے رہنے کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دیا ہے کہ تم اسے تھامے رہو۔ یہ قرآن ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی وحی ہے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظاً و معناً پہنچایا۔
آپ نے اس کے الفاظ بھی لوگوں تک پہنچا دیے اور اس کی مراد کیا ہے اپنے قول و عمل سے لوگوں کو بتا دی۔ قرآن کو تھامے رہو، وَاعْتَصِمُوا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم آپس میں فرقے فرقے مت ہو جاؤ۔ ظاہر بات ہے ایک انسان اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھامے رہے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کا اپنی زندگی میں اہتمام کرے، اس کے تابع ہو جائے، تو یقینی طور پر وہ خواہشات اور رسم و رواج اور لوگوں کی باطل باتیں ان سب سے بچ جائے گا۔ اور آپس میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اللہ کی وحی کو چھوڑ کر انسان اپنی رائے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، پھر اس کی رائے الگ، اس کی رائے الگ، اس کی خواہش الگ، اس کی چاہت الگ، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے اور فرقے فرقے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا کہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسری چیز یہ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، سب مل کر، جمیعاً سب مل کر، اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ مسلم کی روایت میں یہ دو باتیں، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر تین چیزیں کیسی کہی جائیں، تو امام نووی وغیرہ نے کہا کہ وَأَن تَعْبُدُوهُ ایک ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا دو ہیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقوں میں منقسم نہ ہو جاؤ، یہ تیسری چیز ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے اگر ہم مسند احمد کی حدیث بھی اس کے ساتھ دیگر طرق کو دیکھیں تو ایک اور بات اس میں زائد ملتی ہے، جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ امام احمد کی روایت میں ہے وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور تم ان لوگوں کی خیر خواہی کرو جنہیں اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات جن کے سپرد کرے، یعنی تمہارے حکام، جو مسلمان حاکم ہوتا ہے اس کی خیر خواہی کرو، اس کا بھلا چاہو، اس کے خلاف سازش نہ کرو، اس کے خلاف تم بغاوت نہ کرو، تم اس کے احکام کی نافرمانی مت کرو، اس کے کاموں میں روڑے رکاوٹیں نہ ڈالو، بلکہ اس کا تعاون کرو، اس کے فرامین جو شریعت کے خلاف نہ ہو ان کو پورا کرو۔ تو یہ تین چیزیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کچھ وقت کے بعد دیکھیں گے۔ احباب کا یہاں پر اصرار ہے کہ کچھ وقت کے لیے وقفہ لیا جائے تاکہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کی وجہ سے یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، اس لیے ایک چھوٹا سا ہم لوگ مختصر سا انقطاع کے بعد پھر سے انشاءاللہ جڑیں گے۔ پھر سے جوڑ دیں مسئلہ انشاءاللہ۔